رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی تحمید، اس کی تمجید اور اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام ہو رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ موجودہ دور میں ڈپریشن اور سٹریس اور دل کی تنگی اور دلی اذیتیں یہ بہت بڑھ چکی ہیں۔ اس کے نتیجے میں لوگ عدم برداشت کا بھی شکار ہو رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کر رہے، خودکشی کر لیتے ہیں، یہ ایسی سوچ اپنے اندر رکھتے ہیں اور معمولی باتوں پر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور اس کے تدارک کے لیے، اس کے حل کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر عالمی سطح پر ایک جائزہ رپورٹ آپ کے سامنے رکھی جائے تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ تقریباً ہر 40 سیکنڈ بعد ایک شخص اپنے آپ کو دنیا بھر میں قتل کر لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، ہر 40 سیکنڈ کے بعد۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ جو اسلامی ممالک ہیں ان میں تناسب بہت کم ہے خودکشی کا، یعنی اگر ایک رپورٹ کے مطابق 183 ممالک کا جائزہ لیا گیا تو ان میں سے پاکستان کا نمبر 169واں تھا، 169۔ اس لیے کہ یہاں پہ تناسب بہت کم ہے، اس وجہ سے اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ جو حکومت کے معاملات ہیں اس کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، یہ سیاسی سکورنگ تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ اس بات سے قطعاً نہیں ہے۔ اگر صرف خودکشی کے تناسب کو دیکھا جائے تو وہ غیر اسلامی ممالک میں زیادہ ہے، وہ ان ممالک میں جو خوشحال ہیں ان میں خودکشیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ سوئٹزرلینڈ کو دیکھ لیں، وہ دنیا کا خوبصورت ترین علاقہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ خوشحالی، امن جو ہو سکتا ہے دنیا کے اعتبار سے وہ ایک مثالی ہے، لیکن وہاں پہ خودکشی کا تناسب زیادہ ہے۔ وہاں پہ باقاعدہ ڈیتھ پارلر کھلے ہوئے ہیں، یعنی کوئی شخص مرنا چاہتا ہے وہ جائے، وہ کس طریقے سے مرنا چاہتا ہے اس کے سامنے مختلف چیزیں آ جاتی ہیں، اور وہ یعنی سہولت سے مرنا چاہتا ہے، پانی میں یا کرنٹ سے یا جو بھی، تو اس کو اسی طریقے سے ختم کیا جائے، یعنی خود اپنے آپ کو جا کے پیش کرتے ہیں کہ ہمیں ختم کر دو، ہمیں یہ زندگی جو ہے نا اچھی نہیں لگ رہی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی اجتماعی کسی جرم کا نہیں ہے، یہ وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کچھ نہ کچھ ایسی باتیں محسوس کرتا رہتا ہے جو کسی سے شیئر نہیں کرتا، کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتا، یا ایسے سمجھ لیں دوسرے لفظوں میں کہ اسے کوئی سننے والا نہیں ملتا، اسے کوئی اپنے درد کا مداوا نظر نہیں آتا، اسے یہ نہیں ہوتا کہ میں کیسے اس مشکل سے نکل پاؤں گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن کا رب تعالیٰ پہ ایمان کامل ہے وہ اس کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہتے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں
وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کی راہ نکال دے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر بن جاتا ہے۔ یہ جو صورتحال پیش آتی ہے یہ زیادہ تر 15 سے 40 سال تک کے لوگوں کے اندر یہ پیش آتی ہے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ بھی دیکھتے پڑھتے ہیں کہ کہیں پہ رشتہ نہیں ہوا تو خودکشی کر لی، امتحان میں فیل ہو گئے خودکشی کر لی، حتیٰ کہ والدین یا کسی ایک نے ڈانٹ دیا تو اس پہ خودکشی کر لی۔ تو یہ انتہائی بہت بڑا جرم ہے۔ جب کوئی بھی شخص بالغ ہو جاتا ہے، جب اس کو شعور آنے لگتا ہے، تو اب وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ یہ پہلی بات ہے کہ زندگی جو ہے یہ ہماری اپنی نہیں ہے، نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جانا ہے۔ یہ جس نے دی ہے وہ خلق الموت والحیات، وہ زندگی اور موت کا مالک وہی ہے۔ اس وجہ سے خودکشی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے اپنے جسم میں اختیار ہے، میں جو مرضی اس سے کرتا پھروں، نہیں۔ اگر اس جسم کو اذیت پہنچائے گا، یعنی کسی چیز سے اذیت پہنچانا تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو کوئی زخم دے لے، اپنے آپ کو کوئی ایسی خوراک سے نقصان پہنچاتا رہے، سگریٹ پینے سے نقصان پہنچاتا رہے، نشے سے نقصان پہنچاتا رہے، یہ تو بہت بڑے جرم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تہجد اتنی پڑھتے تھے کہ ان کی بیوی ان کے لیے بنتی سنورتی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، وہ کہنے لگی وہ تو ساری رات قیام کرتے رہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو تعلیم دی تھی وہ کیا تھی کہ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق، کہ تمہاری جان کا تم پہ حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پہ حق ہے۔ آپ جانیے کہ جو شخص اتنی محبوب ترین عبادات کے اندر لگ کے بھی اپنے نفس کا حق اسے نہیں دیتا، اگر شریعت کی نگاہ میں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے تو جو اپنے آپ کو گھائل کر لے، جو غم و اندوہ کے گڑھوں میں اپنے آپ کو دھکیل دے، جو یہ نہ سمجھے کہ یہ کائنات اور اس پہ سارے جو تصرفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ پہلی ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے حالات کو نہیں سدھار پا رہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ رزق نہیں مل رہا، ہمیں روزگار نہیں میسر آ رہا۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے توکل کے منافی ہیں، اور انہی باتوں سے انسان ڈپریشن کا، تنہائی کا شکار ہوتا ہے، اور وہ پھر ایسی حرکات پہ اور ایسے بڑے بڑے اقدام ہولناک جو صورتحال ہے اس سے وہ دوچار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے ہم سب کو اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان اور یقین رکھنا چاہیے، اور اس سے زندگی کی کسی بھی مشکل میں دشوار اس سے جو ہے نا امید نہ ہو، ہمیشہ اس سے پر امید رہے۔ زندگی کی ایک بھی رمق باقی ہو تو پھر بھی اسی پر پوری امید ہونی چاہیے کہ وہ بخشنے والا بھی ہے، وہ زندگی دینے والا بھی ہے، وہ صحت دینے والا بھی ہے، وہ ہمیں رزق فراہم کرنے والا بھی ہے۔ رزق کا ذمہ تو اس نے اپنے اوپر لیا ہے، تو پھر ہم کیوں پریشان ہوں؟ ہم کیوں پریشان ہوں؟ دراصل انسان کے لیے جب توکل، ایمان، یقین کی کیفیات کمزور پڑنے لگتی ہیں تو پھر وہ مایوسی کے گڑھوں میں جا گرتا ہے، اور ایسے لوگ جو اس کا شکار ہوتے ہیں، میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے دوست احباب میں کوئی ایسے لوگ ہوں تو آپ ان کی جو ہے مرہم پٹی کریں، آپ ان کا مداوع کریں، آپ دیکھیں کہ ان کو کیا مشکلات لاحق ہیں۔ یہ تو کہنا بہت آسان ہے کہ کوئی خودکشی کرے تو اس کے ذمہ دار حکومت ہے، لیکن میں اگر شریعت کے اوراق پلٹوں، میں قرآن اور سنت کو دیکھوں تو اس کا ذمہ دار وہ پورا معاشرہ بھی ہے، جس کے پہلو میں ایسا کوئی شخص جو اتنا مجبور ہو کہ وہ اپنی جان سے جا رہا ہے اور دوسروں کو پتہ بھی نہیں ہے، آخر اس نے کسی کے سامنے ایسا اظہار تو کیا ہوگا کہ مجھے یہ مشکل لاحق ہے، کسی سے اس نے یہ بات کہی ہوگی،
ہمیں اپنی اتنی پڑی ہے کہ ہم دوسروں کی کیا جانیں کہ وہ کس مشکل میں ہے، کیسے حالات میں. تو اس وجہ سے اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ پریشان ہے اور چہرہ جو ہے یہ اپنے آثار دل کے جو ہیں اندر کے ہیں وہ باہر لے آتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ پوچھئے کہ آج آپ پریشان لگ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہ درد ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اپنے مومن اور مسلمان بھائیوں سے، انسانوں سے پیار محبت کا ایک ایسا رشتہ ہو، پیار محبت کا ایسا رشتہ ہو کہ انسان بھلا نہ پائے. انسان دیکھے کہ کسی کو اگر کوئی مشکل لاحق ہے تو وہ فوراً اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرے. تو تنہائی میں اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں، پھر کوئی ایسی صورتحال میں ایسی زبان سے اظہار کہ جی بس زندگی کا تو اب مزہ نہیں رہا، آپ جان لیں کہ یہ علام ہے کوئی ایسی، ادھر تنبیہ کی ضرورت ہے کہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ زندگی کا مزہ نہیں رہا، کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت مانگنے سے منع فرمایا ہے. کیوں؟ حالانکہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے خود دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے موت دے دے. تو اس میں تو بندے اور اللہ کا معاملہ ہے نا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا ہے کہ کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، موت کی آرزو نہ کرے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ تصور ہی ختم ہو جائے کہ میں نے خود مرنا ہے یا اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی ہے مرنے کی. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ نیکی کی توفیق دے گا، اور اگر برا شخص ہے تو وہ توبہ تائب ہونے کی امید ہے کہ وہ معافی مانگ لے گا، توبہ کر لے گا. تو اس وجہ سے زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو اس کو تلف کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں. اس کی حفاظت کرنی ہے. قرآن مجید میں واضح طور پہ فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ لے جاؤ. یہ ایسی جامع آیت ہے، اگر میں اسی ایک لفظ پہ پورا خطبہ دینے کی وہ کروں تو اس پہ بھی بہت تفصیلی بات ہو سکتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں ہلاکت کی طرف لے کے جا رہی ہو تو اس سے اپنا دامن بچانا یہ ہمارے لیے لازم ہے. تو چاہے جائے کہ ہم زندگی کے اس انمول تحفے کو جو ایک بار ملی ہے، وہ زندگی جس پہ پیرنٹس نے، والدین نے کتنی خوشیاں منائی تھیں، وہ سارے خاندان کے اندر کیا ایک رونق تھی کہ یہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ زندگی جس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی اس زندگی کے ایک حصے کا یعنی دانت کو کوئی اگر توڑ دیتا ہے تو 5 اونٹ اس کی دیت ہے. اگر آنکھ پھوڑ دیتا ہے کوئی دوسرا تو اس کی دیت 50 اونٹ ہے. اس زندگی کے ایک ایک جز اور عضو کی اتنی حیثیت ہے، تو پوری زندگی کا خاتمہ کیا اتنا آسان ہے کہ ہم خود یا کسی کے بارے میں ہم ایسا تصور بھی رکھ سکیں؟ یہ بالکل بات اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے. اس زندگی کی قدر کیجئے. یہی زندگی آخرت کی زندگی کی ایک نوید بنے گی، آخرت کی زندگی کی بہتری کا ایک جو ہے بنیاد بنے گی. اس وجہ سے ہمیں اس زندگی کی قدر کرنی ہے. وہ کہتے ہیں نا، یہ لوگ اصل میں اپنے غم ہلکے کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں چلو ہم اس زندگی سے خاتمہ کر لیں تو ہمیں سکون مل جائے گا. سکون نہیں ملے گا. یقین کیجئے جو اپنی زندگی کو خود ختم کرتا ہے وہ کبھی سکون میں نہیں رہے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ اب تو کہتے ہیں موت آئی تو مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے. اب تو پھر بھی چلیں کوئی آپ کا مداوع کر سکتا ہے، کوئی آپ کے حالات کی بہتری، اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے وہ زمین پہ ایسے اسباب پیدا فرما دے. لیکن جو مایوس ہیں، مایوسی کو تو کفر کہا گیا، تو اس وجہ سے ہمیں اس سے اپنا دامن بچانا ہے اور اس طرف آنا ہے کہ ہم اپنے قرب و جوار میں، اپنے دوست احباب میں، معاشرے کے اندر دیکھیں، جائزہ لیں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو اپنی زندگی سے نا امید ہو چکا ہے. اسی طرح وہ زندگی کے معاملات میں دلچسپی لینا چھوڑ دیں. بس یہی سوٹ ٹھیک ہے، بس یہی کافی ہے، بس یہی کھا لیتے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ اسے کوئی لاحق ہے. ایک ہوتا ہے زہد، ورع، تقویٰ، اس کی بنیاد پہ کوئی ایسا کرتا ہے یہ تو اچھی بات ہے. لیکن
ایک دم سے آ کے وہ ایک زندگی جی رہا تھا، پھر آخر میں وہ ایسے کہنا شروع کر دے کہ بس اب ضرورت نہیں ہے، بس یہ بھی چھوڑو وہ بھی چھوڑو، ایسے بھی نہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے جس کو وہ چھپائے ہوئے، تو آپ اس کا جو ہے نا مداوع کریں، آپ اس کو دیکھیں، آپ اس کے بھائی ہیں، آپ اس کے دوست ہیں، عزیز ہیں، قریبی ہیں، محلے دار ہیں، ہمسائے ہیں، یہ ہمارے حقوق ہیں۔ اسی طرح وہ دنیا کے معاملات میں بالکل دلچسپی چھوڑ دے، وہ کسی بھی طرف نہ آئے، تو آپ سمجھیں کہ اسے کوئی ایسی تکلیف لاحق ہے، اس کو ہم نے اپنا بنانا ہے اور اس کو وہ خوشیاں دینی ہیں اور خوشی فراہم کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتنا جاندار ہے، ویسے تو سارے فرامین ہی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخلہ علی مسلم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے محبوب اعمال میں سے یہ بات بھی ہے کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو خوشی فراہم کرو۔ تو زندگی سے جو نا امید ہو چکا، جس کو یہ بازار، یہ گلیاں، یہ گھر، یہ بار، یہ بالکل اس کو تنگ محسوس ہو رہا ہو، زمین اس پہ تنگ ہو چکی ہو، تو آپ اگر اسے خوشی کا ایک کلمہ بھی کہتے ہیں تو یقین کیجئے آپ ایسے سمجھیں اسے زندگی دے رہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسی باتیں بعض اوقات ایک یا دو بوتلیں خون دینے سے زیادہ بہتر بن جاتی ہیں اس شخص کے لیے جو زندگی سے نا امید ہو چکا ہو۔ تو ہم جو صدقات کرتے ہیں ان میں سے اہم صدقہ یہ بھی فرمایا گیا کہ تم اپنے بھائی کو کشادہ روئی سے ملو، تمہارا چہرہ خوش ہو، کھلا ہوا ہو، تم اپنے بھائی سے مل رہے ہو، تبسم کا فی وجہ اخی کا، کہ آپ کا اپنے بھائی کے چہرے پر مسکرا دینا، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے بھائیوں کے دکھ درد بانٹ سکتے ہیں، ان کی جو مشکلات ہیں ان کا ہم حل نکالنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ ایسی کوئی باتیں کرنے لگے تو آپ موت کی، خودکشی کی یا ایسی کوئی، تو آپ سمجھ جائیں کہ کوئی ایسی بات ضرور ہے، اور یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر وہ لمحات، وہ چند لمحے ہوتے ہیں، اگر اس سے بندے کو روک لیا جائے تو وہ پھر اس ارادے سے باز آ سکتا ہے، اس کا علاج، اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن وہ لمحات وہ کیسے، ہمیں تو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو میں نے کچھ علامات بتائیں اس سے ہم جان سکتے ہیں کہ اس پہ پھر خصوصی نظر رکھی جائے، اس کو دیکھا جائے کہ یہ کوئی ایسا اقدام نہ کر لے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ تم نے اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ بہت مہربان ہے۔ یہی آیت مبارکہ کا یہ حصہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ جب وہ مہربان ذات موجود ہے تو مجھے اپنے زندگی کے خاتمے کی کیا ضرورت ہے، میں اس کے دروازے پہ دستک دوں۔ دراصل کمزوریاں ہم میں ہوتی ہیں، وہ تو دیتا ہے، وہ تو نوازتا ہے، وہ ہماری کوئی ذاتی پالیسی ایسی ہو سکتی ہے، کوئی جرم ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان حالات میں چلے گئے کہ اب ہم زندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان اللہ کان بکم رحیمہ، کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ وہ بہت سی ماؤں سے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 70 ماؤں سے زیادہ، یہ کسی قرآن کی آیت یا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وہ اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کے پیار کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ہم نے وہ پیار دراصل اس کا محسوس نہیں کیا، اس وجہ سے ہمیں اس کی مہربانی کا اندازہ نہیں ہوتا وہ کتنا مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے ایک سریہ ذات السلاسل آپ نے روانہ کیا، تو اس کے جو قائد تھے وہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو سردی کا موسم تھا، تو ان کو غسل کی ضرورت پیش آئی، تو انہوں نے غسل کی بجائے نا وہ لیٹ کے، یعنی انہوں نے سمجھا کہ اس کا متبادل وضو کر کے، یہ لیٹنے والا واقعہ تو غلط ہے، انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھا دی حالت جنابت کے اندر۔ اب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش ہوا کہ ایسے ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس حالت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ وہ کہنے لگے کہ سردی تھی اور میں اس میں غسل نہیں کر سکتا تھا، مجھے اندیشہ تھا کہ میں یعنی بخار میں مبتلا ہوتا، رخصت ہو جاتا دنیا سے۔
تو انہوں نے پھر یہ آیت مبارکہ پڑھی جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ کچھ نہیں فرمایا، یعنی تم نے اپنے آپ کو نہیں ہلاکت میں ڈالنا۔ آپ دیکھ لیں کہ وہ ظاہر ہے ایک اندیشہ تھا نا، تو انہوں نے ایسا اس اندیشے کی خاطر کیا کہ مجھے بخار ہو کے ایسا نہ ہو جائے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ انہیں ڈانٹا نہیں یا اس کی کوئی ایسی توجیہ نہیں کی، آپ نے اس کو جائز قرار دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اپنی زندگی کی حفاظت یہ بہت لازم ہے۔ دوسرا یہ اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کے بعد فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، کہ جس نے ایسا کیا یعنی اپنے آپ کو قتل کیا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم اسے جہنم کی آگ میں داخل کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو قتل کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈالے گا، یہ اس کی سزا ہے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں جو خودکشی کا مرتکب ہے، آپ نے فرمایا کہ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، کہ جو شخص اپنے آپ کو کسی لوہے کے آلے سے قتل کرتا ہے، چھری ہے، چاقو ہے، کوئی بھی ایسا اس سے، یا بندوق ہے، گن ہے، کوئی بھی اس سے وہ قتل کرتا ہے، تو اُطِبَ فِي نَارِ جہنم، وہ جہنم کی آگ میں اسی سے اس کو بار بار عذاب دیا جاتا رہے گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ تھوڑی سی ڈپریشن لے کے کہ میرے پاس اوپر 1.5 لاکھ قرض تھا تو وہ ادا نہیں ہوا تو میں ایسے، تو یہ جواز اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ 1.5 لاکھ قرض تھا تو اس کا کوئی حل تھا، وہ کسی سے کہا جاتا، کسی سے کیا جاتا، یا کوئی چلے بالفرض نہیں بھی کرتا کوئی، تو پھر بھی آپ زندگی کو ختم نہیں کر سکتے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو وہ جس طریقے سے اپنے آپ کو مارے گا، اس میں مختلف احادیث میں مختلف طریقے ہیں۔ مثلا کوئی زہر کا گھونٹ پی لے اور اپنے آپ کو ختم کر لے تو جہنم میں اس کو وہ زہر کے گھونٹ بار بار پلائے جائیں گے، جو اذیت اس نے ایک دفعہ محسوس کی تھی اب ابد الآباد تک وہ اسی جو صورتحال سے دوچار رہے گا۔ اس کو مسلسل وہ زندہ ہوگا، پھر اسے یہ دیا جائے گا، پھر وہ اذیت محسوس کرے گا، پھر وہی صورتحال، وہ اپنے آپ کو قتل کرتا ہے تو اس سے بھی وہی صورتحال، وہ مستقل طور پہ اس کے ساتھ وہی صورتحال کی جائے گی جہنم کے اندر۔ ایک حدیث میں ایسے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا کہ پہلے دور میں، یعنی پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، ان میں سے کوئی شخص زخمی ہوا تو اس نے اس زخم کو برداشت نہ کیا اور اپنے آپ کو قتل کر لیا کہ یہ مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ تو اب اس کی سزا پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، بادرنی عبدی بنفسی، کہ اس بندے نے اپنے متعلق فیصلے میں مجھ سے جلدی کی ہے۔ یعنی میرا فیصلہ کیا تھا؟ میرا فیصلہ اس کو تو نہیں پتا تھا کہ اس نے اس طریقے سے قتل ہونا ہے، اپنے آپ کو ختم کرنا ہے۔ میرا فیصلہ یہ تھا کہ یہ خود سے اپنی زندگی کا خاتمہ نہ کرے، تو اس نے میرے فیصلے کو جانے بغیر اپنے آپ کو خود قتل کیا ہے۔ حرمت علیہ الجنہ، اب میں جنت کو اس پر حرام کر دیتا ہوں۔ اس وجہ سے فقہا، مفسرین، محدثین میں اس بات کا اختلاف ہے کہ جو اپنی جان کو ختم کرنے والا ہے، خودکشی کرنے والا ہے، آیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا یا اس کا جنت میں آنا ممکن ہے؟ تو یہ ایک بحث ہے فقہا کے اندر۔ بہرحال ایسی آیات، ایسی احادیث سے یہ تو پتہ چلتا ہے کم از کم کہ وعید بہت بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو مارا، قتل کیا، تو اس پر میں اپنی جنت کو حرام کر دوں گا۔ یہ وہ سزا ہے جو مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ یعنی ایسے سمجھیں کہ یہ مشرک جو ہے، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، جیسے وہ جرم ہے، اسی طریقے سے اس سے کچھ کم درجے کا یہ جرم ہے کہ انسان اپنے آپ کو قتل کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ یعنی ایک واقعہ ایسے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ صرف ہمیں حکومت پہ نہیں ڈال دینا چاہیے کہ خودکشی ہوئی تو یہ حکومت پہ ڈال کے اپنی سیاسی سکورنگ کرے، نہیں، اس بات کے ذمہ دار وہ خود بھی ہے جو ایسا کر رہا ہے، اس کے محلے کے لوگ، اس کے رشتہ دار، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خاندان کے اندر صاحب ثروت لوگ پیدا کیے ہوتے ہیں، دراصل وہ ان کا خیال نہیں رکھتے، تو ان کو پھر یہ ناانصافی کہہ لیں، یہ حق تلفی کہہ لیں، اس کی وجہ سے وہ پھر ان اقدامات کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ نظر رکھنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا جس نے اپنے آپ کو قتل کیا، اور پہلے کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے تھے باقاعدہ کہ اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے قرض کے ساتھ آپ اپنی طبی موت مر سکتے ہیں، یہ کوئی اتنی بات نہیں ہے۔ جب قرض نہیں ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ کی ریاست ہے وہ ابھی اتنی مستحکم نہیں ہوئی تھی، یعنی وہاں پہ ابھی فتوحات کا دائرہ وسیع نہیں ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ساتھی پر جو مکروز فوت ہوا ہے نا، اس ساتھی پر تم جنازہ خود پڑھ لو، آپ نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن جب ریاست مستحکم ہوئی، معیشت مستحکم ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس کے ذمے جو قرض ہے وہ میں اتاروں گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے سربراہ تھے تو آپ نے یہ اپنے ذمے لیا۔ اور دوسرا آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس نے کچھ چھوڑا ہے، یعنی اگر جو اس نے وراثت چھوڑی ہے تو وہ ہم نہیں لیں گے، یعنی وہ ریاست نہیں لے گی، وہ ان کے ورثاء کا حق ہے، یعنی قرض ہم اتاریں گے لیکن وراثت چھوڑی ہے تو اس کا وہ مالک جو ہیں وہ اس کے ورثاء ہیں۔ یہ ایسا ایک نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ تو قرض میں اس دنیا سے رخصت ہو جانا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو زخم لگے تھے تو اس وقت ان کے ذمے قرض تھا اور غالباً 80,000 درہم اتنا وہ قرض تھا، تو انہوں نے باقاعدہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ تم نے سب سے پہلے میرے جو نسبی رشتہ دار ہیں ان سے ان کا کہنا ہے، تو وہ اگر نہ کریں تو پھر تم نے اس کی کوشش کرنی ہے اور اس کو اتارنا ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی ان کو اس بات کا فکر تھا، لیکن یہ تو پتہ چلا کہ اگر قرض کی حالت میں ایسا ہو جائے، یعنی وہ ڈیٹیل لکھی ہوں کہ میں نے فلاں سے اتنا لینا ہے، اتنا دینا ہے، یہ تفصیلات موجود ہوں، تو اس کی وراثت میں سے پہلا جو حق ہے وہ قرض اتارنے کا ہے، اس کے قرض کو اتارا جائے۔ تو اس سے بالکل واضح ہے کہ قرض میں اگر کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ بڑی بات ہے کہ قرض کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے، خودکشی کر لے، تو یہ شریعت کی نگاہ کے اندر بہت بڑا جرم ہے۔ پورے خطبہ جمعہ کے اندر جو میں نے آپ سے عرض کیا وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی بھی صورت ختم نہیں کرنا، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، کبھی ایسی سوچ بھی ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے، ہمیں کبھی اتنی پریشانی نہیں لینی چاہیے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ توکل اور یہ یقین، یہ ایمان اگر زندگی کی ان دشوار راہوں میں ہمارے کام نہیں آنا تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہم جو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو مجھے بتائیے کہ پھر ان باتوں کا فائدہ کیا کہ پوری کائنات، مشرق و مغرب اور سارے خزانوں کے مالک پہ میرا یقین ہو اور پھر میں کوئی ایسا اقدام کروں یا اس کے متعلق سوچوں، تو اس کا مطلب ہے ہمارے ایمان کے اندر خلل ہے۔ اور اس کے باوجود میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اتنی حالات کے باوجود پاکستان یا اسلامی ممالک میں خودکشی کا تناسب دیگر اقوام اور ممالک سے بہت کم ہے، تو ہم اس کو بھی مزید کم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ ضرور ایسے اقدامات کریں، جو کچھ کر سکتے ہیں خودکشی کے متعلق بتائیں۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کا خاتمہ چاہتے ہی ہیں تو میرے دوستو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم اس زندگی کا خاتمہ شہادت کی صورت میں کریں، جیسے وہ ہادی مطر جس نے سلمان رشدی پہ حملہ کیا، ایسے ہی کام کریں۔ یہ زندگی کا جو ہے اچھا خاتمہ ہے، شہادت کی موت ہے۔ اگر اسے شہید بھی کر دیا جاتا ہے سزا کے طور پہ تو یہ ایسی شہادت کی موت ہے جو ناموس رسالت پہ اپنے آپ کو قربان کرنا ہے۔ آپ کبھی سوچتے ہیں کہ یہ زندگی کی قیمت لگ جاتی ہے، ہم زندگی کو ان راہوں میں، ان بستروں پر، ہم ہسپتال کی ایمرجنسیوں میں گنوانا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی اگر کسی اچھے موقع میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان ہو جائے، کسی اچھی جو ہے مشن میں، تو یہ بہت بڑی انسان کی کامیابی بن جاتی ہے۔
آپ دیکھیے کہ وہ شخص جس نے سلمان رشدی پہ امریکہ کے اندر حملہ کیا، وہ غالباً 24 سال اس کی عمر ہے، اور سلمان رشدی نے جب وہ کتاب لکھی تھی جو ہے نعوذ باللہ وہ لکھی اس نے کہ شیطانی آیات، تو اس نے جو کتاب لکھی اور اس میں جو ایسی ویسی باتیں لکھی کہیں، تو وہ 34 سال پرانی بات ہے. یعنی یہ جو ہادی مطر ہے یہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب وہ سلمان رشدی نے کتاب لکھی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر کسی کے دل میں ہے اور تو اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو ایسے کاموں میں لگائے، نہ یہ کہ وہ زندگی کو خود سے ختم کر دے. نہیں میرے دوستو، ہمیں شریعت روکتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے زندگی کی قدر ہے اسی طرح انسان کی عزت کی بھی قدر ہے. جیسے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم، کہ تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پہ حرام ہیں. یعنی تم عزت سے نہیں کھیل سکتے، تم کسی کے خون سے نہیں کھیل سکتے، تم کسی کے مال پہ تصرف نہیں کر سکتے. یہ عمومی قاعدہ ہے جو شریعت ہمیں دیتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ ایسے واقعات اور سانحات سامنے آتے ہیں کہ لوگ اپنی بیٹیوں کی عزت کو کس قدر نیلام کر دیتے ہیں. یہ ایک واقعہ جو آپ سب نے سنا ہوگا. میں شریعت کی نگاہ سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت کے اندر کسی کی عزت سے کھیلنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے بارے میں بہت سی احادیث اور آیات موجود ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیٹی سے اس کی زبان کو وہ لگوانا جوتوں کے ساتھ، زمین کے ساتھ، یہ کس قدر اذیت ناک مرحلہ ہے. وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی عزت ہے. ایسے لوگ دنیا میں بھی جو ہے اس کا بدلہ پائیں گے، اور آخرت میں جو اس عزت سے کھیلنے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ وہ سزا دے گا وہ بہت بڑی ہے. تو اس وجہ سے ان تمام معاملات پہ ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے. ہم سے کوئی ایسا معاملہ سرزد نہ ہو جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمساری کا باعث بن جائے. اور اس دن یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ کوئی مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ عزیز و اقارب، نہ جماعت، نہ پارٹی، نہ اس کا قائد، نہ کچھ بھی کام آئے گا. اس وجہ سے یہ جو ہمارے ذہن کے اندر ایسے مادے پیدا ہوتے رہتے ہیں. میں آپ کو آخری بات عرض کرتا ہوں کہ ایک مادہ ہے ڈیپومین، اسے غالباً کہتے ہیں، وہ ذہن کے اندر پیدا ہوتے ہیں. آپ کوئی بھی سوچتے رہتے ہیں. مثلا ہم نے اگر یہ سوچنا ہے کہ ہم نے جمعہ پڑھانا ہے تو ہمارے ذہن میں اسی طرح کی باتیں آئیں گی. ہم نے دعوت دینی ہے تو ہمارے ذہن میں اسی طرح کے خیالات آئیں. اگر ہم اس ذہن کو اس طرف لگا دیں کہ ہم نے نعوذ باللہ کوئی زیادتی کرنی ہے تو ذہن اسی طرف ہمیں لے کے چلتا چلا جائے گا، وہی مادہ اندر پیدا کرے گا. اسی طرح جو خودکشی کرنے والا ہے وہ مایوس اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کو ہر وقت اب یہی سوچ آتی ہے. اس کو کھانے کے ذائقے میں مزہ نہیں آتا، کپڑے پہننے میں مزہ نہیں آتا. تو شریعت ہمیں اس وجہ سے روکتی ہے کہ اپنے ذہنوں کو پاکیزہ کرو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو صاف کرو، اس کے اندر اچھی چیز پیدا ہو. تو اگر ہم اس چیز کو اختیار کر لیں کہ ہم نے ہمیشہ مثبت سوچنی ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، یقین، ایسی کیفیات کے اندر اپنے آپ کو رکھنا ہے، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے اندر ایسے خیالات پیدا نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ کی بھی حفاظت فرمائے، جسم و جان کی بھی، اور عزت و آبرو کی بھی حفاظت فرمائے، اور ساتھ ہمیں اس قابل بنا دے کہ اس صفحہ ہستی پر کوئی بھی شخص اٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کا سوچ بھی نہ سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.